الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 213۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امتاً واحدہ، کہ لوگ ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ، بس اللہ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین خوشخبری سنانے والا، و منذرین اور ڈرانے والا بنا کر، وانزل معہم الکتاب، اور اتارا ان کے ساتھ سچی کتاب تاکہ فیصلہ کریں وہ ان لوگوں کے درمیان اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وما اختلف فیہ، اور وہ نہیں اختلاف کرتے تھے اس میں مگر نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس اللہ کے احکامات آ چکے تھے، بغیم بینہم، اور اختلاف کی وجہ ان کے درمیان ضد، بغین ضد کو کہتے ہیں، ضد تھی۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ کی ذات نے اپنے حکم سے حق اور سچ کی ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان والے تھے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ، اس امت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو پیدا کیا تو ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تمام کے تمام انسان امت واحد تھے۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ تو امت کے حوالے سے بعض مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے کہ امت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عقائد اور نظریات ایک طرح کی ہوں، جس کی فکر سوچ ایک طرح کی ہو۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کو بھی امت کہا جاتا ہے کہ جن کی زبان، رنگ و نسل کے اعتبار سے یا اپنی قوم برادری کے اعتبار سے لوگ ایک ہی پیج پہ جمع ہو جائیں، جن کی فکر ایک طرح کی ہو جائیں، وہ بھی امت کہلاتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ کی ذات نے اس امت کا تذکرہ کیا ہے، وہ امت وہ ہے کہ جب انسان اپنے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے ایک ہی پیج پہ تھے، یعنی ان کی فکر ایک ہی تھی۔ اور یہ زمانہ کون سا تھا؟ تو اس حوالے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ سے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے مفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوری انسانیت کی ارواح کو اکٹھا کیا۔ تو اللہ کی ذات نے پوچھا الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا، یعنی سوال اللہ نے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب انسانیت کی ارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا تو پوری انسانیت ایک ہی عقائد و نظریات پہ جمع تھی، یعنی اللہ کی ذات کو واحد لا شریک ماننے والی تھی، ایک ہی ان کے ایک طرح کے عقائد تھے۔ اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کا یعنی زمانے کا تذکرہ ہے یہاں پہ آیت میں، جب اللہ نے آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا کو دنیا میں بھیجا اور پھر ان کی اولاد ہوئی، اور پھر یہ جتنے بھی لوگ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی جو بھی پیدا ہوتا گیا، وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے عقائد و نظریات کو یعنی ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کے مطابق ہی زندگی گزارنے والے تھے سوائے قابیل کے۔ تو یعنی ایک ہی جو ہے طرح کے عقائد و نظریات رکھنے والی پوری انسانیت تھی، یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ لوگ ایسے ہی چلتے رہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام تک یہ جو زمانہ ہے، علماء نے لکھا 1000 سال کا زمانہ ہے، یعنی یہ پورا ٹائم جو ہے اس میں جتنی بھی انسانیت پیدا ہوئی وہ سب کے عقائد نظریات بالکل درست تھے، ٹھیک تھے، بعد میں وہ بدلے۔
اور بعض حضرات جو مفسرین ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ اس میں اس زمانے کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی اور ان کی کشتی میں جو لوگ بیٹھ گئے وہ تو بچ گئے، باقی پوری دنیا میں اللہ کی ذات نے پانی کو بھیجا اور اس پانی کے اندر پوری انسانیت بہہ کے ڈوب کے مر گئی، تو صرف چند لوگ بچے تھے، تو جن کی بہت ہی تھوڑی سی تعداد ہے، یعنی 80 کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، تھوڑے سے لوگ تھے جو بچ گئے، اور پھر وہاں سے جو انسانیت پھر آگے چلی ہے، تو وہ لوگ جو بچے تھے وہ امت واحد تھے، یعنی جن کے عقائد نظریات 100% جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے یعنی طریقے کے تھے، بالکل وہ ویسے ہی عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ تھے، تو یہ امت واحد۔ تو امت کی جو تشریح ہے، امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کی جو یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امت کسے کہا جاتا ہے، تو وہ ہے کہ جب ان کے عقائد اور نظریات ایک ہی طرح کے ہوں۔ تو اللہ کی ذات نے بہرحال یہ تینوں زمانے اس میں آ جاتے ہیں کہ لوگ ایک ہی طرح کے عقائد و نظریات رکھتے تھے، پھر لوگوں میں اختلاف ہوا، اور اختلاف آگے پھر اللہ کی ذات نے اس کو بھی ذکر فرمایا کہ اختلاف ہوا کیوں اور کن لوگوں نے اختلاف کیا۔ عقائد و نظریات ایک ہی رنگ و نسل کے لوگ تھے، لیکن چونکہ اللہ کے احکامات سے جب لوگ ہٹے تو پھر دو مختلف یعنی امت کے دو ٹکڑے ہو گئے، اس میں کچھ لوگ مسلم تھے جو کچھ غیر مسلم کہلائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ کی ذات نے پھر جب ان لوگوں کے اندر اختلاف آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری سناتے تھے، یعنی ان کو بتاتے تھے کہ بھائی جو عقائد و نظریات تمہیں پہلے عطا کیے گئے ہیں اس پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹو گے تو منذرین تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈراتے تھے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور انبیاء کیونکہ اس وقت لوگ منقسم ہو گئے تھے تو اس لیے انبیاء کا سلسلہ اللہ کی ذات نے پھر جاری فرمایا، اور انبیاء آ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور انبیاء باقاعدہ اللہ کی ذات اللہ نے ان کو کتاب دی۔ بہت سارے انبیاء ہیں جن کو یعنی ایک بڑی کتاب عطا فرمائی گئی، اور بعض ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن کو صحف عطا فرمائے گئے، تو یعنی ان کے ذریعے سے اس امت کی رہنمائی کی گئی کہ جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب کو بتایا گیا تھا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجی گئی، اور وہ کتاب بالحق جو اللہ کی طرف سے تھی، پکی اور سچی کتاب تھی۔ اور پھر وہ لوگوں کے درمیان میں جو وہ اختلاف اور کسی چیز کا نہیں ہو، دنیاوی چیزوں کے اعتبار سے تو اختلاف نہیں تھا، اختلاف تو عقائد و نظریات کے اعتبار سے تھا، دین کے حوالے سے لوگوں کا اختلاف ہو جاتا تھا، تو اس کو انہوں نے آ کر دور کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اب اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اختلاف ایسے نہیں پیدا ہوا لوگوں میں، بلکہ اختلاف کرنے والے وہی لوگ تھے جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی تھی، اور جب ان کو کتاب دی گئی اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اللہ کی ذات کی طرف سے جو نبی نے ہمیں آ کر جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا، وہ ان کو معلوم تھا، لیکن وہ اختلاف کرتے تھے ضد کی وجہ سے، یعنی ہر ایک نے اپنا گروپ بنا لیا اور وہ کہتا تھا میں سچا ہوں لہٰذا میری پیروی کرو، دوسرا گروپ کہتا تھا کہ یعنی ایسے لوگ کہ جو اس وقت کے علم رکھنے والے لوگ تھے، اللہ کی ذات نے جو کتاب دی تھی اس کا علم رکھنے والے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت کے عالم، کہ جو دین کے بارے میں اچھے سے معلومات رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے ایسے ایک دوسرے کی ضد کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، گروپ بنا لیے۔ تو ان لوگوں کے درمیان میں پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر فیصلہ کرتے تھے، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ ان کو ہدایت دے دیتا سچی، یعنی جو حق اور سچ بات ہے اس کی اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، اور اللہ نے ہدایت بھی اپنے حکم سے دی۔ تو اس لیے ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات سے ہدایت طلب کرتا رہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی ہمیں سکھایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ کی ذات کی جو تعریف کرنے کے بعد جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بندے کے پاس روشنی ہے اور ایک بندے کے پاس روشنی نہیں ہے، ایک اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے اور ایک دن کے اجالے میں کھڑا ہوا ہے، تو یہ ہے ہدایت کا ایسے ہی فرق۔ جو کفر اور گمراہی میں کھڑا ہے وہ ایسے جیسے رات کے اندھیرے میں ہے، اب اس کو اچھائی اور برائی کا پتہ ہی نہیں چلتا، دوست دشمن کا پتہ نہیں چلتا، نفع والی چیز اور غیر نفع والی چیز اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لیکن جو دن کے اجالے میں کھڑا ہوا ہے تو اس کو پتہ ہے سانپ اور رسی میں فرق کیا ہے، نفع اور نقصان کیا ہے، دوست اور دشمن کون ہے، تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے ہدایت، اس لیے اللہ کی ذات سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ تو نماز ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو
جو اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک بندہ سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ یعنی ہدایت ہماری ایسی اہم ترین ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمارے لیے نماز میں بھی ضروری کر دیا کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں۔ تو ہدایت اللہ کی ذات نے اللہ اپنے حکم سے دیتا ہے، ہدایت ایسے نہیں ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت بھی کافر ہیں، جو اللہ کے، اور ایسے کافر بھی تھے جو نبیوں کے معجزات کو بھی جنہوں نے دیکھا پھر بھی انکار کر دیتے تھے۔ تو ابھی بھی لوگوں کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں سامنے ہیں، وہ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب جا کر ان کو دیکھ چکے ہیں، لیکن وہ ان کے اوپر ہدایت، یعنی ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہدایت نہیں ملے گی تو پھر گمراہی ملے گی، اور گمراہی میں تو شیطان جو ہے وہ انسان کو گھسیٹتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لیتا ہے۔ گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندے کی آخرت خراب ہوگی، گناہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ دنیا کے اندر بھی بندے کی زندگی کے اوپر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں، رزق میں کمی آ جاتی ہے، انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور پورا جو اس کا نظام زندگی ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہوتا ہے اس سے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اللہ کی ذات سے اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 214 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ تو فرمایا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ نہیں گزرے تم پر ایسے حالات جو کہ تم میں سے پہلے لوگوں پر گزرے ہوں۔ خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے اوپر جو حالات گزرے ہیں وہ تو تمہارے اوپر آئے ہی نہیں ہیں۔ مستہم الباسا، تو ان کو پہنچی باسا سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور ان کو جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر، چونکہ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اختلاف کیا ہے، کیونکہ نبی قرآن آ کر بتاتا، نبی آ کر جو ہے وہ تورات لے کے آیا، وہ بتا رہا تھا، نبی اللہ کی کتاب لے کر آتا، لوگوں کو اس کے اللہ کے احکامات سناتا، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کے احکامات کو سنتے، جو ان کی دنیاوی اغراض کے مخالف ہوتے تو وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو پتہ تھا قرآن سچا ہے، لیکن چونکہ 360 بت رکھ کے ان کی پجاری تھے، تو وہ کہتے تھے ہمارے تو یہ خلاف ہے، ہمارے عقائد کے بھی خلاف ہے، تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر ہم کتاب کو تسلیم کرتے ہیں تو اس سے ہماری جو دنیاوی روب اور دبدبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس یعنی مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اور مختلف وجوہات کی بنیاد پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات نے آگے یہ ذکر فرمایا ہے، ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ اے ایمان والوں، جو ابھی تمہارے اوپر کچھ حالات آتے ہیں، جیسے مکۃ المکرمہ میں مسلمان جب، یعنی جو بھی بندہ مسلمان ہوتا اس کو کیسے تکلیف اٹھانی پڑتی، اس کے بہت بے شمار واقعات ہیں کہ یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور واقعہ کہ ان کو ایسا مارا جاتا، گرم ریت کے اوپر لٹایا جاتا، پتھروں کے اوپر لٹایا جاتا، اور یہاں تک کہ صحابہ کے ٹکڑے کیے گئے اور ان کے جسم کو نوچا گیا، اور کیسی یعنی ان کو غلام بنایا گیا اور ان کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا، مختلف انداز۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنی کمر دکھائی تو وہ حیران ہو گئے کہ ان کی کمر کے اندر گڑھے بنے ہوئے تھے، کھڈے بنے ہوئے تھے ان انگاروں کی وجہ سے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ امیر المومنین، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت وہ لوگ مجھے کیا کرتے تھے، آگ کے انگاروں کے اوپر لوٹاتے تھے، جہاں تک کہ میرے خون اور چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے۔ تو یعنی ایسی تکلیفیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ ایمان والوں، یہ تمہارے اوپر ایسے حالات ابھی نہیں آئے، اس سے پہلے لوگوں کے اوپر، انبیاء کے اوپر اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑیں۔
تو یعنی ان کو تسلی دی گئی ہے کہ جب ایمان اور اسلام اس کو تم تسلیم کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بس اوقات یہ مشقتیں تو مخالفین سامنے آ جائیں گے، جیسے مشرکین مکہ آئے ہوئے تھے لڑائی کرنے کے لیے کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں گے، اور بس اوقات یہ لڑائی جو ہے وہ انسان کو اپنے اندر باطن سے بھی کرنی پڑتی ہے۔ باطن جیسے انسان کا نفس ہے اور شیطان ہے، وہ بھی انسان کا دشمن ہے، تو اس کے خلاف بھی جنگ کرنی پڑتی ہے بندے کو، تو دونوں طرح کے دشمن ہیں انسان کے ساتھ، تو مشقت تو بہرحال اٹھانی پڑے گی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں تو یوں بھی آتا ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے، تو بلکہ بعض لوگ تو کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کو جنت میں داخل کر دے گا، یعنی لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ سب، جتنے بھی جنت میں جانے والے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے جنت میں لوگ چلے جائیں گے، ان کو تو یہاں پہ تو دنیا میں مشقت اٹھانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو اس کے جو ہے اس کا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے یعنی مشقت ہے اور جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنے کی دو ہی یعنی وجوہات ہیں، دو طریقے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمن آ کر بندے کو مار پیٹ شروع کر دے، جو یعنی کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، یہ بھی ایک قسم کی مشقت ہے۔ اور دوسری مشقت یہی ہے کہ انسان نفس اور شیطان کے ساتھ لڑائی کر رہا ہوگا، لڑائی تو کرنی پڑے گی، جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نفس کا پجاری بن جائے، شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دے اور یہی کہے کہ اللہ کی رحمت سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ کی رحمت تو شامل حال ہے، اس وقت ہے کہ جب بندہ خود بھی نیک اعمال کر رہا ہو، اللہ کی رحمت کا طلبگار بھی ہو۔ جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہی نہیں ہے تو اس کو رحمت کیسے ملے گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ ہم حسیب تم، ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ایسے جنت میں چلا جاؤ گے، تمہیں کوئی مشقت برداشت ہی نہیں کرنی پڑے گی؟ نہیں، جنت میں جانے کے لیے مشقت تو بہرحال برداشت کرنی پڑے گی، پھر ہی جا کر کیا کرو گے، تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اب اس میں مشقت میں یوں ہے کہ روزہ رکھنا بہرحال اس کے ذریعے سے مشقت تو اٹھانی پڑے گی، نماز پڑھنا ہے تو اس میں بھی مشقت تو اٹھانی پڑے گی، گرمی میں نکلیں گے، مسجد میں جائیں گے، پھر آئیں گے، رات کا اندھیرا ہے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر ٹائم نکالنا پڑے گا۔ ایسے ہی زکوٰۃ دینی ہے تو جتنا کمائی خود کی ہے، اتنی محنت سے ایک بندہ کماتا ہے، اپنی زندگی لگاتا ہے، پھر اس میں سے پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی مشقت، اور ایک قسم کی مشقت ہے جو انسان کو، یعنی انسان کو بہت برا لگتا ہے کہ جب وہ کیا کر رہا ہو کہ بھئی کوئی بندہ اس کی مفت میں کمائی لے کے جا رہا ہو۔ تو انسان کے لیے یہ ساری جتنی بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ بہرحال بندے کے لیے مشقت کا سبب ہیں جو ظاہری طور پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہرحال تمہیں ایسا کرنا تو پڑے گا کہ بہت ساری چیزوں کو سامنا کرنا پڑے گا، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اور جو پہلے لوگ تھے ان کو تو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی، یہاں تک کہ ان کو سختی پہنچی، تکلیف پہنچی، اور ان کو ایسا جھنجھوڑا گیا کہ انبیاء اور ایمان والے بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ؟ تو پھر اللہ کی ذات نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو جب کوئی اللہ کے دین کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے دین کے اوپر چلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کے دین کے اوپر چلنا ہے، بھئی نماز بھی پڑھنی ہے، اب ایمان والوں کے ذمہ یہ ہے، اب ایمان والوں کے ذمہ روزے بھی ہیں، وہ بھی رکھنے ہیں، اب بے حیائی سے بھی انسان نے بچنا ہے، تو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بھی اللہ کی ذات نے جو حکم دیا اس کو بھی پورا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، چونکہ شیطان جو ہے وہ مختلف طریقے سے انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، جیسے شیطان جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بندے سے نماز چھڑا دے گا، بلکہ وہ نماز چھڑانے کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے برے کاموں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے، اور برائیوں کے اندر انسان کو فائدے بتاتا ہے کہ چوری میں فائدہ ہے، ڈکیٹی میں فائدہ ہے، شراب پینے میں فائدہ ہے۔ تو انسان جب ان کی طرف جاتا ہے تو یہ اپنا جو صراط مستقیم سے ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا کام ہے، تو لہٰذا وہاں سے جو برے کام ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے بندے کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو مجاہدہ کرے گا، یعنی مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا اپنے آپ کو روکے گا ان چیزوں سے، اور اپنے آپ کو چاہت اور اپنی مختلف جو خواہشات ہیں ان سے روکنا آسان کام نہیں ہے۔ ہر بندہ بھی اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے نہیں روک سکتا، اس کے لیے بھی
جو ہے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور دین کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ تاکہ انسان شیطان کے وار سے بچ سکے۔ اب جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں شیطان جو ہے مجھے یہ جو چوری کی طرف لے کے جا رہا ہے، مجھے اس سے بچنا کیسے ہے، تو وہ تو چلے گا، اس کو تو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے۔ ایک بندے کو شیطان بتا رہا ہے کہ شراب پیو گے اس کے یہ فائدے ہیں، اب اس کے سامنے اگر اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر اتنا قوی ایمان ہی نہیں ہے، اس نے اپنے ایمان پہ محنت ہی نہیں کی، تو وہ کیسے اس سے بچ سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دین جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے جو ہمارے علماء ہیں ان کے بیانات میں بیٹھنا چاہیے، اور خاص طور پر جو دین کی مجالس ہیں ان میں ایمان والے جب بیٹھیں گے، مسلمان علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، تو اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہوگی، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو جہاں کہیں معاشرے